अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम सजगा विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर और उसके क्या इम्कानात हैं। और इसके अलावा हुकूमत की रुखसती भी है, आज जो ऐलान किया हुआ है। तोशा खाना का नया कानून बना है जो कि बहुत खुशाइंद है। निगरान वज़ीर आज़म पे डेड लॉक है इस्टेबलिशमेंट की तरफ से भी और राजा रियाज साहब की तरफ से भी। और उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फसाद कर रहे हैं, मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, और जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी करें अपने दीगर दोस्तों के साथ, ताकि हमारा चैनल मज़ीद आगे बढ़े और तेज़ी से सब्सक्राइबर्स आएँ। आप सबके ताउन से बढ़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह चलते चलते ये बढ़ ही जाएगा, सफ़र हमारा अच्छा गुज़रता जाएगा। चलें अब इसके बाद हम आगाज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा तोशा खाना। कम अज़ कम ये जो एक हंगाम मचा है तोशा खाना का, इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि अब कोई भी हुक्मरान तोशा खाने में से तोहाइफ नहीं ख़रीद सकेगा। ना सिर्फ अब इन्हें वापस जमा करवाने हैं, बल्कि जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छा है, कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि इन तमाम तोहाइफ की नीलामी करेंगे और इसे यतीम बच्चों की कफ़ालत या उनको स्कूलिंग वगैरह के लिए किसी ऐसे मंसूबों पर यह रकम खर्च की जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि अब कोई भी हुक्मरान इन तहाइफ को नहीं ले सकेगा। ये तहाइफ वैसे भी रियासत के होते हैं और रियासत के पास ही अब रहेंगे। तो ये तो है एक बहुत ही अच्छी और खुश आइन बात है। अब इसके बाद अब हम दोस्तों बात करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई पे। इस वक्त बहुत सारी अफवाहें हैं और बहुत संजीदा नौइयत की हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि उनके जो वकला हैं वो तो कह रहे हैं कि जी कल ही रिहा हो जाएंगे। ये मुमकिन है भी और ये मुमकिन नहीं भी है। हम दोनों पर संजीदा बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें गप्पे हैं, लेकिन एक लिहाज से इसमें संजीदगी भी नज़र आती है कि कल ही हुकूमत ने भी असम्बली ख़त्म करने का ऐलान किया हुआ है। अब देखना है कि क्या हुकूमत वाकई कल असम्बली तहलील कर देती है, और उसके साथ ही कल दिन में जो है ना इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत हटकर हैं जो इस पे समाअत के लिए फ़िक्स हुई हैं। ये अब देखना है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या वाकई इस दरख्वास्त ज़मानत पे पिछले फ़ैसले को मुअत्तल करके इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दे देते हैं, या और वो जो एक गवाहान की फहरस्त थी वो उन्होंने 10 तारीख को रखी है, जबकि 9 जो है ना कल की जो तारीख होगी उस पर वो भी सिर्फ दरख्वास्त ज़मानत की समाअत करेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पहली ही पेशी पर रिहाई मिल जाए या वो फ़ैसले को मनसूख करके सीधा सीधा कहें जी मुजरिम को रिहा कर दिया जाए। तो इसके इम्कानात तो नहीं है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कोई फ़ैसला आ सके, लेकिन ये कोई अनहोनी भी हो सकती है, कोई ऐसा चीज़ भी हो सकती है जिसकी हम तवक्को ना कर रहे हों, और कोई मौजज़ा ऐसा हो जाए कि जज साहब इमरान खान साहब की रिहाई के अहकामात दे दें। ये इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि एक जो थे एक आज़म, एक बहुत ही वो मिस्ट्री सा कैरेक्टर था जो 11 मई के वक्त सामने आया था, जिसका नाम इमरान खान साहब की जो कॉल लीक हुई थी, जिसे कहा जाता है कि वो चीफ़ जस्टिस की सास के बारे में है वो। तो आज़म के हवाले से एक चीज़ थी कि जब तक चीफ़ जस्टिस बंदयाल इस सीट पर हैं कोई इमरान खान का बाल बीका नहीं कर सकता। तो अब चीफ़ जस्टिस बंदयाल भी हैं, इमरान खान साहब को सज़ा भी हो गई है। अब देखना है कि आज़म क्या करता है, क्या कोई ऐसी अनहोनी होती है कि वो इस पे फ़ौरन कर लें,
تو جہاں تک اب جیل کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کو جیل برداشت نہیں ہوتی. وہ ہم مشرف دور میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ تقریباً 7 دن رہے، اور اس میں 7 دنوں میں ہی ان کی حالت کافی غیر ہو گئی تھی اور وہ بھوک ہڑتال پر آ گئے تھے کہ جی مجھے رہا کیا جائے. تو اس وقت بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ جیل میں خوش نہیں ہیں اور جلد از جلد وہ رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے جو وکیل نے جو سہولتوں کی بات کی تھی وہ بھی اسی تناظر میں تھی کہ وہ بہت تنگ ہے. تو یہ تو بہت واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی بھرپور خواہش ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے وکیل کے ذریعے انہوں نے اعظم کو پیغام بھیجا ہے کہ انہیں پھر رہا کروایا جائے جیسے پہلے کروایا گیا تھا. تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. میں کل کے ویلاگ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ جلد ہوگی، لیکن ایسے کچھ امکانات ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اور اگر حکومت ختم ہو گئی تو نگران حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہوتا کہ وہ عدالتوں کے سامنے ٹھہر سکیں یا ان کے احکامات کو اس طرح کر سکیں جس طرح سابق حکومت نے کیا تھا کہ ہر معاملے کو وہ پارلیمنٹ میں لے جاتے تھے. تو اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا واقعی اتحادی جماعتیں کل اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دیں گی، یا اس حوالے سے بھی کوئی نیا ایک معجزہ کہہ لیں یا کوئی نیا کوئی ترب کا پتہ سامنے آتا ہے؟ تو یہ تو اب کل ہی پتہ لگے گا. لیکن کل کا دن پاکستان کی سیاست میں بہت خاص ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی اور حکومت کی رخصتی کے لیے بھی. اب کل کیا وہ سامنے آئے گا یہ تو اب کل ہی پتہ لگے گا. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز، ابھی کل اسمبلی تو تحلیل کی بات ہے کہہ ہی رہا ہوں میں، ایک اور بھی بہت اچنبے والی بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یعنی راجہ ریاض صاحب کے درمیان ڈیڈ لاک ہے. یہ آپ سن کے اس کو ہنسیں گے، بات ہنسنے والی بھی ہے. اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ڈیڈ لاک کی بات ہو رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیڈ لاک کتنا ہوگا اس کا اندازہ تو اس بیان سے لگا سکتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے GHQ میں جتنی ایک انتہائی زبردست تقریر کی، تعریفوں کے انبار لگائے، یہاں تک کہا کہ آرمی چیف نے عہدہ سنبھالتے ہی مجھے ترقی کے منصوبے پیش کر دیے تھے، اسی طرح کا ان کا کچھ بیان تھا. تو جہاں اتنی ہم آہنگی ہو، جو جند جان والا معاملہ ہو، تو وہاں ڈیڈ لاک کی باتیں بس صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بھی ڈیڈ لاک ہے حکومت کا. اور بلکہ ڈیڈ لاک کیا، آج راجہ ریاض صاحب نے ٹائم نہیں دیا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے کہ وہ کہیں مصروف ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ڈیڈ لاک ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر اتنے مصروف ہیں راجہ ریاض صاحب، جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلا ٹکٹ نون لیگ کے اگلا الیکشن نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑنا ہے، تو وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. تو وہ آج کہہ رہے ہیں جی ملاقات ہوگی. تو یہ دونوں باتیں ڈیڈ لاک کی تو نہیں ہے، البتہ یہ کوئی اور ہی لاک کی کہانی سناتی ہیں. اس کہانی کی وجہ سے ہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک کل کیا ہوگا، پٹاری میں سے حکومت اپنی پٹاری میں سے کیا نکالے گی، اس کا بھی فیصلہ کل ہی ہوگا. لیکن کل کا دن بہت خاص ہے، جس کو کہتے ہیں نا خاص الخاص. تو کل کا دن پاکستان کی سیاست میں اور اگلے منظر نامے کے لیے بہت خاص ہے. اس لیے بھی خاص ہے کہ حکومت ابھی تک کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکی، اور جبکہ معلوم ہے کہ طویل نگران حکومت آنے والی ہے. تو کیا حکومت اپنے ہاتھوں سے اقتدار ان نگرانوں کے حوالے کر کے جائیں گے کہ جن کو پتہ ہو کہ یہ 7-8 ماہ تک رہیں گے، جبکہ یہ تو ایسا نہیں کرتے حکمران. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل کافی کچھ ہو سکتا ہے. یہ سارے میں نے منظر نامہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا
کہ کل کیا ہو سکتا ہے. تو جو دوست دیکھیں اسے ضرور بتائیے گا کہ کل کیا ہو سکتا ہے. اور آخر پہ میں دوستوں بات کروں گا یہ اوورسیز پاکستانیوں کی. کوئی پاسپورٹ جلا رہا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے 14 اگست نہیں منانی, کوئی اور مغلظات بکتے ہیں یا جھوٹ پھیلاتے ہیں, جس طرح جج دلاور صاحب کے لیے ٹریس کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے جی ہم نے ایکسپیل کروا دیا. اس قدر مطلب غلط بیانی ہے کہ ایک طرف ایک دن کہا کہ جی ہم نے ایکسپیل کروا دیا اور اگلے دن ان کے لیے ان کو دوڑتے بھی پھر رہے ہیں یونیورسٹی جا کر ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ, یہ نفرت, یہ سب اب ختم ہونا چاہیے. اور آج شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ کوئی بھی کارکن عمران خان صاحب کی نااہلی اور سزا پر مٹھائی نہیں کھائے گا یا کھلائے گا یا اس طرح کی خوشیاں نہیں کرے گا. تو یہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین کام ہے. یہی جذبہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے نفرت کی سیاست ختم کرنی ہے تو میری حکومت سے گزارش ہوگی کہ جو لوگ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کا نام, پاکستان کا تشخص خراب کر رہے ہیں, جو لوگ یہ پاکستان کے پاسپورٹ جلا رہے ہیں, ان سب کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیے جائیں, ان کی شہریت منسوخ کی جائے اور انہیں پاکستان واپس لایا جائے تاکہ انہیں سزا دی جائے اور باقی لوگوں کو بھی اس سے کچھ اثر ہوگا کہ پاکستان کا نام ہمیں بدنام نہیں کرنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. تو ان عاقبت ناندیش اور بے وقوفوں کو نہ صرف سزا دینی چاہیے بلکہ ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرنی چاہیے. چلیں دوستو, کافی طویل ہو گیا, اس کے ساتھ ہی میں اب اس کو اجازت چاہوں گا. آخر پہ پھر ایک بار گزارش ہے کہ جو دوست دیکھ رہے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہمارا یوٹیوب چینل ذرا اور زیادہ بڑھ سکے آگے اور ہم زیادہ اچھا کام کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.